أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور کا چاند ہو چکا ہے اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے شمس و قمر، آسمان کا سامیانہ اور زمین کو فرش بنایا، اور یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے کہ دیکھا جائے اگر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ کبھی اس بات کو شمار میں لا ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ دی اور آنکھ کے اندر بینائی رکھی۔ آنکھ ایک الگ اللہ کی نعمت اور اس کے اندر ایک بینائی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بازو میں طاقت دی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت۔ اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر میرے مسلمان بھائیوں غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ دی، مگر کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ کو آنکھ دی لہٰذا میں نے تم پر احسان کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نواز کر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں نعمت سے تم کو نوازا اس لیے میں نے تم پر احسان کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی قیمتی نعمتوں سے ہم کو نواز رہا ہے مگر احسان نہیں جتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قیمتی نعمتوں سے نواز رہا ہے مگر احسان نہیں جتا رہا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ان بے شمار نعمتوں میں ایک ایسی
کو نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی نعمت کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، مگر جب اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو روئے زمین پر بھیجا، میں نے مسلمانوں پر، مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ جو میں نے ان کے درمیان اپنا محبوب انہی میں سے بھیج دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج کر یہ احسان جتلا رہا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا کی ذات کتنی قیمتی ذات ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے کی 12 تاریخ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تو احسان جتلا دیا اور بتا دیا کہ یہ میرا محبوب جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، میں نے تم پر احسان کیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے یہ بات اعلان کروا رہا ہے کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ جب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اس بات کو اعلان کر دیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے تم کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، تو وہ رحمت کا ملنا، تو جب وہ رحمت تم کو ملے تو جس دن ملے اس دن تم خوشی مناؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت، اور میرے مسلمان بھائیوں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جس دن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے اس دن خوشی مناؤ۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات واضح ہو گئی کہ آنے والا جو اللہ کا محبوب ہے وہ اللہ کی رحمت بن کر آیا، ہمارے لیے رحمت بن کر آیا۔ تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہم کو ملے اور جس دن ملے اس دن ہم خوشی منائیں، اس دن ہم خوشی منائیں۔ تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، جو آج اہل سنت و جماعت 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں، میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں، نبی کی پیدائش پر عید مناتے ہیں، یہ میرے مسلمان بھائیوں اللہ کے حکم پر عمل، یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں،
میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب روئے زمین پر تشریف لائے، اس دن روشنی کرنا، مسجدوں کو سجانا، گھروں کو سجانا اور گلیوں کو سجانا یہ سنت الہیہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو پہلے روئے زمین کو بھی سجایا اور آسمانوں کو بھی سجایا۔ آسمانوں پر جو ستارے تھے ان ستاروں کو حکم دے دیا کہ اے ستارے تم لوگ جو ہے حضرت آمینہ کے صحن میں چلے جاؤ۔ لہٰذا دیکھنے والی نظروں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس دن میرے آقا کی، جس رات میں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، آج آسمان کے تارے اس طریقے سے حضرت آمینہ کے چھت کی طرف جھکے چلے آ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر آ جائیں۔ اسی لیے تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی، واضح ہو گیا کہ جس دن میرے آقا کی پیدائش ہوئی ہے ہم کو خوشی منانا چاہیے اور اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو، اپنی مسجدوں کو سجانا چاہیے۔ اور یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگانے چاہیے۔ یہ جھنڈے لگانا بھی سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ پر جھنڈا لگوایا تھا۔ میرے آقا کی امی حضرت طاہرہ، حضرت طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میری آنکھوں سے جو حجابات تھے وہ ہٹا دیے گئے اور میں نے ساری دنیا کو دیکھ لیا۔ اور آگے آپ فرماتی ہیں خصوصی طور پر جس کو میں نے بیان میں لانے کی کوشش کی ہے وہ بات یہ ہے کہ میری آقا کی امی فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں گڑا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں گڑا ہے اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لہرا رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سب روایتیں کسی عام عالموں کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے جتنی بھی روایتیں بیان کی ہے وہ روایتیں ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، کبھی کسی کے سنے میں آ کر کوئی ایسا کام مت کرنا جو کام شریعت کے خلاف ہو۔ لہٰذا عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کے دن آپ عمدہ سے عمدہ کھانا بنائیں، اچھا سے اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، غسل کرے اور صدقہ و خیرات کرے اور لنگر کا اہتمام کرے، میلاد النبی کی محفل سجائے، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر زیادہ سے زیادہ سنیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اپنے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یہی سب میرے مسلمان بھائیوں اہل سنت و جماعت نے حدیثوں سے جو نکالا ہے وہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے اہل سنت کے اندر نہیں موجود ہے۔ ہر کام پر اہل سنت کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے۔ تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، آنے والی 12 تاریخ کو ان سب چیزوں کا آپ اہتمام کریں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ برکت ملے گی۔ علامہ امام قسطلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے۔ آپ اپنا ایک تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ ایک تجربہ ہے کہ
माह रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को जिस गांव में मिलादुन नबी होता है, यानी मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश बयान की जाती है, वो गांव साल भर अमन व अमान में रहता है। वो गांव साल भर अमन व अमान में रहता है। तो अगर मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हम अपने घर पर अपने आका के नाम से मिलाद शरीफ की महफिल रचाए तो वो घर भी यकीनन पूरे साल जो है अमन व अमान से रहेगा। और आगे आप बताते हैं कि जो मिलादुन नबी की महफिल करता है और उसकी जो जायज़ तमन्नाएं होती हैं उसको अल्लाह ताला बहुत जल्द जो है पूरी फरमा देता है और उसको इस बात की खुशखबरी भी मिल जाती है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप कुरान और हदीस पर अमल करते हुए आने वाली 12 तारीख को अपने आका की पैदाइश की खुशी मनाएं, क्योंकि ये दिन ईदों के ईद का दिन है। जो तमाम ईदों से बड़ी ईद है वो 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब को शरीयत के दायरे में रहते हुए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमा। हम सब के दिलों में प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।